بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آئیے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پوشیدہ اس روحانی اسرار کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ناظرین، پہلی ویڈیو میں ہم نے سورہ محمد کے ذریعے اولاد کے حصول کے بارے میں بات کی تھی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں یہ سورت صرف ایک دعا نہیں بلکہ کائنات کے سب سے طاقتور نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ کی نصرت حاصل کرنے کا ایک عظیم الشان راستہ ہے۔ اگر آپ کی زندگی مصائب میں گھرے ہوئے ہے، دشمن غالب آ رہے ہیں کہ ہر بنتا کام بگڑ رہا ہے، تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے غیبی مدد کا پیغام لاتی ہے۔ آج ہم ان پوشیدہ اسرار اور وظائف سے پردہ اٹھائیں گے جو آپ کی زندگی کے بند دروازے کھول دیں گے۔ اس سورہ کو سورہ قتال بھی کہا جاتا ہے، لیکن یاد رہے کہ یہاں قتال کا مطلب صرف جنگ نہیں بلکہ نفس کے شیطان اور زندگی کی رکاوٹوں کے خلاف اعلان جنگ بھی ہے۔ اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ انسان کے حالات کی اصلاح فرما دیتا ہے۔ یہ سورت ہمیں بتاتی ہے کہ کامیابی کا واحد راستہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے بغیر اعمال اکارت یعنی ضائع ہو جاتے ہیں۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی 47ویں مدنی سورت ہے۔ یہ 38 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس کی اصل پہچان یہ ہے کہ یہ صرف پڑھنے کی نہیں، کھڑے ہونے کی سورت ہے۔ یہ سورت بزدلی نہیں بلکہ ایمان کی غیرت پیدا کرتی ہے۔ یہ اللہ کے اس اصول کو بیان کرتی ہے کہ اگر تم حق پر ڈٹ جاؤ گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بار بار ایک بات دہرائی گئی ہے: حق اور باطل میں فرق، سچائی کے ساتھ کھڑے ہونے کا انجام اور جھوٹ کے ساتھ چلنے والوں کی ناکامی۔ یہ سورت اندرونی کمزوری کو توڑتی ہے اور انسان کو روحانی جرت عطا کرتی ہے۔ یہ سورت خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو حق پر ہوں مگر کمزور محسوس کرتے ہوں، جو دباؤ، خوف یا ناانصافی کا شکار ہوں۔ آئیے سامعین، پہلے دیکھتے ہیں وظیفہ نمبر 1 کیا ہے۔ وظیفہ نمبر 1، دشمن کے شر اور مقدمات سے نجات، فتح مبین۔ اگر کوئی آپ پر ناحق مقدمہ کرے یا دشمن جان و مال کے پیچھے پڑ جائے، عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں اور 1 مرتبہ سورہ محمد کی تلاوت کریں۔ تلاوت کے بعد سجدے میں جا کر 21 بار یا ناصرو پڑھیں اور اللہ سے غیبی مدد مانگیں۔ یہ عمل 7 دن کریں۔ وظیفہ نمبر 2، سخت مصیبت اور ناگہانی آفت کا حل۔ جب تمام راستے بند نظر آئیں اور کوئی بڑی پریشانی اچانک آ جائے تو باوضو ہو کر جان نماز پر بیٹھیں، سورہ محمد کی تلاوت شروع کریں۔ جب آیت نمبر 7 جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم پر پہنچے تو اسے 70 بار دہرائیں اور پھر سورت مکمل کریں۔ یہ عمل اللہ کی براہ راست نصرت کو حرکت میں لاتا ہے۔ ہر قسم کی جسمانی اور روحانی بیماری سے نجات کے لیے باوضو ہو کر مریض پر 7 مرتبہ سورہ محمد پڑھ کر دم کریں۔ اگر مریض خود پڑھ سکتا ہے تو روزانہ 1 بار پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیر لیں۔ کامل یقین کے ساتھ یہ عمل تا حصول شفا جاری رکھیں۔ وظیفہ نمبر 3 ہے رزق کی تنگی اور کاروبار کی بندش کے متعلق، کہ اگر کاروبار یا دکان پر کسی نے بندش کر دی ہو یا رزق میں برکت نہ ہو تو فجر کی نماز کے بعد سورہ محمد پڑھیں اور پھر 41 بار درود خضری صلی اللہ علیہ محمد پڑھ کر اپنے مال یا دکان پر دم کریں۔ یہ عمل 21 دن تک جاری رکھیں۔ کاروبار میں بندش اور رزق کی فراوانی کے لیے ایک اور وظیفہ ہے کہ ہر جمعرات کے دن نماز مغرب کے بعد 3 بار سورہ محمد کی تلاوت کریں۔ تلاوت کے بعد اللہ کے حضور رزق کی حلال اور برکت کی خصوصی دعا کریں۔ اس عمل سے غیب سے رزق کے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ دوستو، وظیفہ نمبر 4 دشمن کے شر اور جادو سے حفاظت سے متعلق ہے۔ حاسدین، دشمنوں کے شر اور ہر قسم کی بندش سے نجات کے لیے روزانہ نماز عصر کے بعد 1 مرتبہ سورہ محمد کی تلاوت کریں۔ تلاوت کے بعد 11 بار یا منتقموں یا جباروں پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں 11 دن تک یا جب تک مسئلہ حل نہ ہو۔ گھر سے لڑائی جھگڑے ختم کرنے اور محبت پیدا کرنے کے لیے دن میں کسی بھی وقت 1 مرتبہ سورہ محمد گھر میں آواز بلند سے تلاوت کریں۔ اگر تلاوت ممکن نہ ہو تو گھر میں اس سورت کی آڈیو چلا دیں تاکہ آواز ہر کونے تک پہنچے۔ اس کی برکت سے گھر کے شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ تہجد میں منت ماننے کا نیا اور خاص طریقہ۔ اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی تو تہجد کے وقت یہ عمل اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے رد نہیں ہوگا۔ آدھی رات کے بعد جب دنیا سو رہی ہو، وضو کر کے جائے نماز پر بیٹھیں، 2 رکعت نماز حاجت اس نیت سے پڑھیں کہ آپ اللہ سے سودا کر رہے ہیں۔ سجدے میں جا کر رو کر اللہ سے عرض کریں: اے باری تعالیٰ، اگر تو نے میرا یہ کام کر دیا تو میں تیری رضا کے لیے اتنی مثلا 21 یا 41 مرتبہ سورہ محمد کی تلاوت کروں گی اور اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ کروں گی۔ یاد رکھیں، جیسے ہی مراد پوری ہو
اپنی منت کو فوری پورا کریں۔ یہ اللہ سے کیا گیا ایک مضبوط وعدہ ہوتا ہے جو غیب سے مدد لاتا ہے۔ ناظرین یاد رکھیے، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی مدد فوراً نہیں مگر ضرور آتی ہے۔ یہ سورہ صبر والوں کے لیے ہے، جلد بازوں کے لیے نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے معاملات کا رخ بدل دے تو صرف دعا نہیں، کردار بھی بدلنا پڑتا ہے۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ اللہ کے کلام میں وہ طاقت ہے جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر سکتی ہے، بس شرط سے پختہ ایمان اور اتباع سنت کی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں، کمنٹ میں اپنا کوئی مسئلہ لکھیں، ہم آپ کے لیے خصوصی دعا کریں گے۔ اگلے کسی مجرب وظیفے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔